نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، مگر سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی اگر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ اب صرف اس نبوت کے دعوے میں وہ جھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زندگی ہی جھوٹوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ان کی زندگی میں کذب و دجل برسر عام ہوتا ہے، ان کی اپنی کتابوں اور اپنی باتوں میں بھی کذب، بیانی، دجل اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں۔ ہمارے دور میں 1837 یا 38 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، اور اس نے 1901 میں غالباً نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کی روشنی میں جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث مبارک کی روشنی میں مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے۔ ویسے تو بے شمار مواقع، بے شمار باتیں، بے شمار ان کی کتابوں میں جھوٹ ہیں، لیکن میں برسبیل راہ چند جھوٹ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی مرزائی میری یہ بات سن رہا ہے تو میں اس کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آؤ جھوٹوں کا سہارا مت لو، جھوٹوں کے پیچھے مت چلو، ایسے سچے کے پیچھے چلو جس کو کافر بھی صادق اور امین مانا کرتے تھے، یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں میرے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 5، اس جلد نمبر 15، اس کے صفحہ نمبر 21 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ نبی کے کلام میں جھوٹ جائز نہیں، یعنی جو جھوٹ بولے گا وہ نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، جس کلام میں جھوٹ ہوگا وہ نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، جو نبی ہے وہ جھوٹ نہیں لکھ سکتا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 21۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی کتابوں میں کتنا جھوٹ بولا ہے۔ یہ روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب جلد نمبر 17، اور یہ کتاب چھپی ہوئی بھی ربوہ چناب نگر قادیان سے ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 404 پر اس نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ یہ لکھتا ہے 40 نمبر 3 اس کی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 404، اور اصل کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 17۔ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشین گویاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے۔
اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ یہ اس نے روحانی خزائن کے اندر یہ بات لکھی ہے جو نشان لگی ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہیں بھی کسی حدیث کی کتاب میں بھی یہ نہیں آیا کہ مسیح موعود جب آئے گا تو وہ اسلامی علماء کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا۔ اگر کوئی مرزائی میری بات سن رہا ہے تو وہ اپنے اس مزعومہ نبی شخص کی جھوٹے کذاب اور دجال کی اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک حدیث پیش کرے جس میں اس کی یہ بات درج ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب، صفحہ نمبر اس کا ہے 5۔ اس کے صفحہ نمبر 5 پر اس نے کیا جھوٹ بولا؟ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اس کی اصل کتاب ہے کشتی نوح، اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گویاں ٹل جائیں۔ اگر یہ کتاب تورات کے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور مسیح علیہ السلام نے انجیل میں بھی یہ خبر دی ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، تو کوئی بھی مرزا قادیانی کا چیلا مجھے انجیل میں یا تورات کے صحیفوں میں یہ بات دکھا دے، لیکن ہرگز نہیں، یہ بھی ان کا دوسرا جھوٹ ہے۔ جھوٹ نمبر 3، یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 6۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 337 پر اس نے ایک اور جھوٹ بولا ہے۔ وہ اس کا جھوٹ یہ ہے کہ خاص کر وہ خلیفہ، یہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 6 میں اپنی یہ بات لکھ رہا ہے کہ جب مسیح موعود ظاہر ہوگا تو بخاری میں لکھا ہے کہ اوپر سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ یہ بخاری میں بالکل نہیں لکھا، مرزا قادیانی نے بخاری شریف پر جھوٹ باندھا ہے۔ اگر کوئی مرزائی میری بات سن رہا ہے تو یہ تیسرا جھوٹ ان کا سچ ثابت کرنے کے لیے بخاری سے یہ الفاظ دکھائے۔ جھوٹ نمبر 4، یہ روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 238 پر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ لکھتا ہے کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا ہے۔ میری نسبت اور میرے زمانے کی نسبت تورات، انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے کہ اس وقت آسمان پر خسوف کسوف ہوگا، زمین پر سخت طاعون پڑے گی، اور میرا نشان یہی ہے کہ ہر ایک مخالف میرا، وہ چاہے جہاں پر بھی رہتا ہے وہ اس میں پڑے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن شریف میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں کہیں نہیں ہے کہ وہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو طاعون پڑے گا۔ یہ مرزا لکھ رہا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے۔ کوئی مرزائی اپنے مرزا قادیانی کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دکھائے کہ مسیح موعود کے آنے کے وقت طاعون ظاہر ہوگا، لیکن کہیں نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ اس نے چوتھا جھوٹ بولا۔ اور 5واں جھوٹ سر دست جو میرا آخری آج کا حوالہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب، 5واں حوالہ، 5واں جھوٹ، آج کی نشست کا، آج کی مجلس کا، صفحہ نمبر 340۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ یہاں لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو تازہ کرے گا۔ سو اس 14ویں صدی پر بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا اور موجودہ خرابیوں
اور اصلاح کے لیے پیش قدمی دکھاتا۔ سو اس سے پہلے صدہا اولیاء نے اپنے الہام سے گواہی دی تھی کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہوگا، اور احادیث صبحیہ نبویہ پکار کر کہتی ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب روحانی خزائن صفحہ نمبر 5 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 340 کہ احادیث صحیحہ نبویہ میں ہے کہ 13ویں صدی کے بعد مسیح موعود کا ظہور ہوگا۔ کسی بھی حدیث کی صحیح کتاب میں، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ 13ویں صدی کے بعد مسیح موعود کا اظہار ہوگا۔ اب میں مسلمانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، وہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جو ان کے بعد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ یہ میں نے 5 حوالے سر دست پیش کیے، اگر کوئی مرزائی میری بات سنے تو وہ میرے ان 5 حوالوں کو غلط ثابت کرے، یا آ کر یہ کہے کہ جی نہیں مرزا قادیانی کی باتیں سچی ہیں اور وہ 5 باتیں احادیث اور قرآن میں موجود ہیں، تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں وہ آئیں مرزا قادیانی کے ان باتوں کو سچا ثابت کریں اور مجھ سے منہ مانگا نقد انعام وصول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔